واختار لي أصحابي وجعل لي أصحابا وإخوانا وأصهارا سيجيء قوم بعدهم يعيبونهم وينقصونهم فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم ولا تناكحوهم ولا تصلوا عليهم ولا تصلوا معهم او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات علماء کرام اور تمام معزز سامعین کرام، آج میرے لیے بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ میں بذریعہ نیٹ تمام امت مسلمہ کے سامنے ان نفوس قدسیہ کے سلسلے میں ان کی عظمت، ان کی شان اور ان کے ان صفات کو بیان کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہوں کہ جو انبیاء اور رسل کے بعد پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ معظم اور مشرف ہیں۔ میں اس سلسلے میں مرکز تحفظ اسلام ہند جن کا یہ چینل عظمت صحابہ کے سلسلے میں کئی دنوں سے کام کر رہا ہے، مختلف علماء، اساتذہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مقررین اور واعظین کو اپنے چینل کے ذریعے عظمت صحابہ کے سلسلے میں مختلف بیانات کروا رہے ہیں۔ ان حضرات نے مجھ جیسے کم علم تہیدست کم علم آدمی کو اتنی عظیم الشان اور بابرکت عنوان پر بولنے کے لیے کہا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور منقبت کو اس مستند چینل مرکز تحفظ اسلام ہند کے ذریعے سے آپ تک پہنچاؤں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت اور ان کی منقبت کو بیان کرنا یہ بہت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ مشکل اس بنیاد پر ہے کہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے محدثین، واعظین، مقررین اور بڑے بڑے دنیا کے رائٹر عظمت صحابہ کے عنوان پر کتابیں، بڑے بڑے رجسٹر لکھ کر کے چلے گئے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور منقبت کے ہر پہلو کو بیان کیا یا لکھ دیا ہے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ امتیازی خصوصیات، جو امتیازی صفت کسی نبی کے، کسی صحابی
اور اس کے ماننے والے اور ان کے متبعین کے درمیان نہیں پائی جاتی ہے سوائے حضرات صحابہ کرام کے درمیان. وہ امتیازی خصوصیت ہے کیا چیز؟ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی آیات کی طرف غور کرنا پڑے گا. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، جنہوں نے اپنی پوری طاقت، پوری قوت، زندگی کا ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل کی تعلیم اور تربیت اور ان کو راہ راست پر لانے پر گزار دیا، جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے. لیکن وہ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو مانتے تھے، ان کے متبع تھے، جب ان کے سامنے ایک مسئلہ پیش آیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جب فرعون غرق ہو گیا، اس کی قوم غرق ہو گئی، تو جاؤ وہ تمہارے آباء و اجداد کا ملک شام میں جاؤ، اور جا کر کے جو وہاں قوم عمالقہ آباد ہے اس سے جا کر کے جہاد کرو اور اپنے ملک کو قبضے میں لے کر کے اس کے اندر آباد ہو جاؤ. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متبع تھے، پیروکار تھے بنی اسرائیل، جن کو اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن قوم عمالقہ سے لڑنے کا موقع آیا تو قرآن وہاں اس کا نقشہ اس انداز میں کھینچتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین نے فرمایا قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اس میں ایک زبردست ظالم و جابر قوم آباد ہے، ہم نہیں اس ملک میں داخل ہو سکتے، اس کے خطے میں، جب تک کہ وہ لوگ یہاں سے نہ نکل جائیں. پھر قرآن کریم آگے چل کر کے ان کے قول کو اس طرح سے نقل کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا، فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ چلو لڑو، تو کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم نہیں جائیں گے، اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائے، ہم نہیں جا کر کے ان سے لڑ سکتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متبعین تھے. اس کے مد مقابل جب ہم دیکھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، تو ہمیں وہاں ان کی امتیازی خصوصیت اور صفات نظر آتی ہے. چنانچہ دیکھیے آپ، حضرات صحابہ کرام کو لڑنا پڑ گیا اچانک بلا کسی تیاری کے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور بہت بہترین بات فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، بہت بہترین انداز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ترجمانی فرمائی. لیکن اس کے بعد اور صحابہ کھڑے ہوئے. سیرت کی کتابوں میں حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آتا ہے. آپ کھڑے ہوئے
اور زبردست تقریر کی. فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جہاں اور جس جگہ جس انداز میں لڑنے کا حکم فرمایا ہے آپ کھڑے ہو جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یاد رکھیے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، ہم نہیں لڑ سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کھڑے ہوئے اور زبردست تقریر کی اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے حق پر دین برحق پر بیعت کیا ہے اور یہ سمجھ کر کے بیعت کیا ہے کہ آپ کے اشاروں پر، آپ کے حکموں پر ہمیں اپنے جان کی اور مال کی قربانیاں پیش کرنی ہیں، ہمیں پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھنا ہے. اور ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ہمیں حکم کریں گے ہم میں سے ہر آدمی کو کہ سامنے سمندر ہے، موجیں اٹھ رہی ہیں، طغیانی ہیں، آپ کہیں گے کہ اس سمندر میں کود جاؤ، تو ہم میں سے ہر آدمی بلا کسی سوچے اور سمجھے ہوئے آپ کے اشاروں پر اس سمندر کے اندر بھی کودنے کے لیے تیار ہے. آپ کو اللہ نے جہاں اور جس طرح حکم کیا ہے آپ چلیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہنا تھا کہ اللہ کے نبی خوشی کے مارے آپ کا دل باغ باغ ہو گیا اور آپ اٹھ کر کے چل دیے. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی خصوصی امتیاز تھا. اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی کے جانثار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بے شمار غزوات میں آپ کے اشاروں پر اپنی گردنوں کو کٹوا دیا. جو شاعر کہتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر آتا ہے تو لوگوں نے، عورتوں نے آپ کے حسن کے آگے اپنی انگلی کو کاٹا ہے. لیکن یاد رکھو، شاعر اس خصوصیت کی ترجمانی اس انداز میں کرتا ہے کہ حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. مردان عرب نے، عرب کے نوجوانوں نے اللہ کے نبی کے نام پر ہاتھ اور انگلیاں نہیں بلکہ اپنی گردنوں کو کٹوا کر کے آپ کے قدموں میں رکھ دیا لے جا کر کے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا خصوصی امتیاز تھا. اور پھر اور آگے چلیے، حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام جنہوں نے اپنی پوری طاقت اپنے حواریین پر، اپنے متبعین اور اپنی امت پر لگا دیا، انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ، انتہائی جوان مردی کے ساتھ اور پوری محنت اور تکودو کیا. لیکن آپ یاد رکھیے، دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوموں نے کہا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. اے عیسیٰ، حواریین نے کہا اے عیسیٰ، آپ ہمارے لیے آسمان سے سجا سجایا کھانا اتروائیے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر کے
ان کھانے کی چیزوں کو دیکھ کر کے، اس دسترخوان کو دیکھ کر کے آپ پر یقین کریں اور آپ کی نبوت اور رسالت کو مانیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں جب ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھتے ہیں تو کوئی صحابی میں سے ایک صحابی یا اس کا واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کبھی یہ کہا ہو کہ آپ ہم کو کوئی معجزہ دکھائیے، آپ ہمارے سامنے کوئی خرق عادت ایسی بات پیش کیجئے کہ جس کو دیکھ کر کے ہمارے ایمان میں تازگی اور ہمارے ایمان میں جلا پیدا ہو جائے۔ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی نے جو فرما دیا، چاہے دماغ قبول کرے یا نہ کرے، آنکھوں نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، حضرات صحابہ کرام نے آمنا و صدقنا کے ایسے نعرے لگائے کہ قیامت تک ان نعروں کی گونج اس دنیا کے اندر آباد رہے گی، زندہ رہے گی۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت اور منقبت اور آپ کے امتیازی خصوصیات تھی جو دنیا کے کسی نبی کے ماننے والوں میں یہ خصوصیات نہیں مل سکتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور منقبت کے سلسلے میں قرآن کے آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات احادیث کی شکل میں بے شمار موجود ہیں۔ میں اس میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں قرآن اور حدیث کو پیش کرنے سے پہلے آپ کے سامنے حضرات اباطلہ ثلاثہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اقوال ذکر کروں گا کہ جو پورے قرآن کی آیات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی ترجمانی کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ تینوں اباطلہ ثلاثہ خود صحابی رسول ہیں، لیکن صحابی کے عظمت اور منقبت کو اپنے الفاظ میں کس انداز سے بیان کرتے ہیں، وہ انداز قرآن اور حدیث کی مکمل ترجمانی کر رہا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی یہ اقوال، جن کا یہ قول مشکات کے اندر ذکر کیا گیا ہے، فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة فأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس شخص کو کسی کی اقتدا کرنی ہو ان حضرات کی اقتدا کرے جو وفات پا چکے ہیں، کیونکہ زندہ شخص فتنوں سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ لائق اتباع حضرات ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، جو اس وقت اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ ان کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ، ان کے علم سب سے زیادہ گہرا، اور وہ سب سے زیادہ تکلف سے بچنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حبیب کی صحبت اور معیت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا تھا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ اور پھر دوسری جگہ مسند احمد میں ان کے اس قول کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد
فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے بندوں کے قلوب کا جائزہ لیا، دیکھا، اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تمام اپنے بندوں میں سب سے بہتر پایا. اللہ نے فاصطفاہ لنفسہ فبعثہ برسالتہ، اللہ تعالی نے اپنے لیے منتخب کر لیا اور اپنی رسالت کے ساتھ آپ کو مبعوث فرما دیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فرماتے ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ نے جائزہ لیا تمام دنیا کے لوگوں کے قلوب کا اللہ کے نبی کے قلوب کے بعد، قلب کے بعد. فرماتے ہیں فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، اللہ نے تمام امت میں سارے انسانوں میں سب سے بہترین قلب اور دل کو پایا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل کو. اللہ نے فجعلہم وزراء نبیہ، اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے نبی کے لیے منتخب فرما دیا، وزیر بنا دیا. اور پھر فرماتے ہیں کہ یقاتلون علی دینہ، جو اس کے دین کے لیے، دین کی خاطر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيء. فرماتے ہیں لہذا جیسے مسلمان صحابہ اچھا سمجھے وہ عند اللہ بھی اچھا ہے، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اچھا سمجھیں وہ اچھا ہے اللہ کے نزدیک بھی، اور جسے وہ برا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کے جانثاروں کو ساری امت کے لیے مقتدا اور راہبر بنا دیا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان اصحاب نبی کے، ان صحابہ کرام کی جو اقتدا کرے گا وہ وہی راہ پر ہوگا، وہی ہدایت پائے گا. ان کو ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تھا. پھر فرماتے ہیں دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد، جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے. فرماتے ہیں ما رأیت قوما كانوا خیرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے بہتر نہیں دیکھی. کیا چیز تھی؟ یہ تو خود صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. حضرات صحابہ کرام کا دل ایسا اللہ کے نبی کی صحبت اور ان کی کیمیا اثر نے ایسا پختہ بنا دیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اصحاب نبی جیسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا بہتر کسی نبی کی کوئی امت کو میں نے نہیں دیکھا. پھر فرماتے ہیں عبادلہ ثلاثہ میں سے تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم یعنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعتا خیر من عمل احدکم عمرہ. عجیب چیز فرماتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بھلا گالی مت دینا. کیوں؟ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ بھی ان میں سے کسی ایک مقام اور مرتبے کے لیے بہتر ہے تم میں سے کہ کسی ایک کے بھی پوری زندگی کے عمل سے. ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا ہوا ایک لمحہ تمہاری پوری زندگی سے بہتر ہے. وہ زندگی چاہے ہزاروں سجدے، لاکھوں قوما، لاکھوں رکوع سے ساتھ گزرے، ان تمام رکوعات، ان تمام لمبے لمبے سجدے، ان تمام لمبے لمبے قیام، ان تمام چیزوں سے بہتر اللہ کے نبی کے ساتھ گزرا ہوا وہ لمحہ ہے جو حضرات صحابہ کرام کو ان کی اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے. اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. کیا مطلب؟ یعنی بڑے سے بڑا پیر، قطب، ابدال، غوث، بابا، شیخ، نمازی، حاجی، بڑا ہی عابد دنیا میں قیامت تک آئے اور آ کر کے چلا جائے، ساری زندگی سجدے کرتے کرتے، نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہوا، لیکن صحابہ کرام کی جوتیوں کے دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. حضرات صحابہ کرام کا وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا اور قرآن کریم کی آیات میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، جس کو میں اب آپ کے سامنے قرآن کی آیات سے پیش کروں گا. چنانچہ سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیہم واثابہم فتحا قریبا. فرماتے ہیں اس آیت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ شریک تھے، اللہ نے قرآن کریم میں ان کے عظمت و منقبت کو اس طریقے سے بیان فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہے ان مؤمنین سے جب بیعت کرنے لگے تجھ سے اس درخت کے نیچے، پھر معلوم کیا جو ان کے جی میں تھا، پھر اتارا ان پر اطمینان اور انعام کیا ان کو ایک فتح نزدیک اور بہت غنیمتیں جن کو وہ لیں گے. اس آیت میں اللہ نے چند چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا. سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان فرمایا مؤمنین کا خطاب دے کر کے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور خطاب دے کے فرمایا تاکید کے ساتھ کہ اللہ ان مؤمنین سے راضی اور خوش ہو گیا. کیا مطلب؟ اے مسلمانوں، اگر کوئی عمل ایسا دیکھو یا سنو تو اس کو لے کر کے نہ بیٹھنا اس طریقے سے کہ ان کی تنقیص کرو اور ان کے خلاف بدگوئی پیدا کرو. ایسا نہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور پھر اللہ کی رضا ظاہری اعمال کو دیکھ کر کے نہیں ہے، بلکہ قرآن میں فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دلوں کو جان لیا گیا، پرکھ لیا گیا ہے اللہ نے، کسی انسان نے نہیں.
کہ ان کے دل میں اخلاص و للہیت ایسی کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اور جب دل میں خلوص تھا، دل میں اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ پیار اور محبت کے جذبات خلوص اور للہیت اخلاص کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اس کے دین سے محبت کسی ریا اور کسی مقصد کی بنیاد پر نہیں ہے. اللہ نے ان کو رضا مندی کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دے دیا، قیامت تک کے لیے دے دیا. اور پھر فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر سکینت کو نازل فرمایا. اور سکینت ان پر نازل کی جاتی ہے کہ جن کو پرکھ لیا جاتا ہے کہ اب یہ راہ حق سے نہیں بھٹکیں گے، یہ ہمیشہ اسی راہ پر رہیں گے. اللہ نے ان کے اوپر سکینت کو نازل فرما دیا. پھر فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اللہ نے ان کو انعام دیا ہے فتح قریب کا، وَمَغَانِمَ كَثِيرًا، اور بہت سارے مغانم. یہ وعدہ کیا فتح قریب، فتح مکہ کا فتح، اور دوسرے غزوات کے اندر ان کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کرنا، اور بے شمار مغانم. فتح خیبر میں اللہ نے بے شمار مغانم کثیرہ ان کو عطا فرمایا. اور پھر فرمایا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها فعجل لکم هذه فکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما واخری لم تقدروا علیہا، اور ایسی فتح و نصرت بھی ہم عطا فرمائیں گے، ایسے مغانم کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرات صحابہ کرام کو اس کے سلسلے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد وہ تمام مغانم ہیں جو قیامت تک امت مسلمہ کو پیش آئیں گے. لیکن اسی کے مقابلے میں حضرت امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اس مغانم سے مراد روم اور فارس کی فتح ہے. روم اور فارس اس زمانے کے سپر پاور طاقت ہے کہ جن کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام جیسے نہتے بھوکے پیٹ پر پتھر باندھنے والے لوگ، جن کو آلات حرب اور آلات ضرب میسر نہیں تھا، ان کے ہاتھوں سے اس سپر پاور طاقت کی جان نکالی جائے گی اور ان کے علاقوں کو فتح کیا جائے گا، جو خلفاء ثلاثہ کے زمانے میں، تینوں خلفاء کے زمانے میں یہ پیش آئی، اور روم اور فارس کے علاقے فتح ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کے ذریعے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے سے یہ کامیابی ان کو عطا فرمائی اور ان کا عظمت اور منقبت کو بیان فرمایا اپنی رضا کا اعلان کر کے. اور پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ. فرمایا وہ لوگ ہجرت کی انہوں نے اور نکالے گئے اپنے گھروں سے اور ستائے گئے میری راہ میں اور لڑے اور مارے گئے. یہ مہاجرین کی صفات اور کیفیات کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ نے ایسی عظمت اور منقبت بیان فرمائی کہ یہ مہاجرین جو مکہ مکرمہ اور دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، جنہوں نے مکی زندگی کے اندر اس طریقے سے
اپنی خدمات کو پیش کیا ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور پٹتے رہے، تکلیفیں سہتے رہے، پریشانیاں جھیلتے رہے، اف تک نہ کیا، اور زبان پر اللہ اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی وحدانیت کی آوازیں اپنی زبانوں سے بلند کرتے رہے، ہر مصیبت جھیلی، ہر پریشانی کو برداشت کیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ کیفیت اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، کہ یہ اپنے گھروں سے نکالے گئے، نکلے نہیں، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور کیوں نکالے گئے؟ کہ میری راہ میں انہیں تکلیفیں دی گئیں، اللہ نے ان کے سیئات کو، ان کے گناہوں کو مٹا ڈالا، اور پھر فرمایا کہ ہم ان کو جنت کی نعمتوں سے، اس کے باغات سے اور اس کے تمام انعامات سے ہم ان کو نوازیں گے۔ یہ بدلہ ہے اللہ کی جانب سے، اور انعام بھی ان کی ان کیفیت کی بنیاد پر ہے جو انہوں نے دین محمدی کے خاطر قربانیاں دی ہے۔ اور پھر دوسرا انعام مبہم رکھا، اس کی کیفیت اور اس کی تعداد کو بیان نہیں کیا، فرمایا واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے ہاں تو اس بدلے کا کوئی بیان نہیں ہے، بہت بہترین بدلہ ہے، بہت عمدہ بدلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کس چیز سے نوازے گا اس کا تصور دنیا میں نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، کس لیے؟ صرف اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو پرکھا ہے ایمان کے لیے، اپنی رضا کے لیے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے ایمان کو ان کے دلوں کے لیے مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فسوق کو، عصیان کو، نافرمانی کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو ان کے دلوں میں اس کی نفرت کو پیدا کر دیا ہے۔ اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، یہ قرآن کریم کی آیات ہیں۔ قرآن کریم کی آیات کو یہاں بیان کر کے فرماتے ہیں اللہ کے نبی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانثاری اور وفاداری کو۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ چلیں احادیث کے اندر، احادیث کے اندر اللہ کے نبی نے بے شمار حدیثیں بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے ان حدیثوں کے اندر عظمت صحابہ کو بیان فرمایا۔ فرمایا ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میرے اصحاب کو چن لیا، منتخب فرما دیا تمام عالم پر، تمام دنیا کے لوگوں پر، سوائے نبیوں اور مرسلین کے، یعنی انبیاء اور مرسلین کے بعد اللہ نے میرے اصحاب کو منتخب فرمایا، کیونکہ وہ اسی کے لائق تھے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرات صحابہ کرام کا انتخاب خداوندی ہے، اللہ کی جانب سے انتخاب ہے، اس کو چنا ہے اللہ نے۔ اور پھر فرمایا وَاخْتَارَ لِي مِنْ أَصْحَابِ أَرْبَعَةٍ، اور میرے لیے میرے اصحاب میں سے 4 کو اس طریقے سے منتخب فرمایا کہ ان کو میرا وزیر اور میرا رفیق بنا دیا۔ وہ 4 کون ہیں؟ ابا بکر و عمر و عثمان و علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر
فرماتے فجعلہم اصحابی، ان کو میرا رفیق بنا دیا اللہ نے. اور پھر فرمایا وقال فی اصحابی کلہم خیر، میرے اصحاب میں سے ہر نفر، ہر آدمی بہتری کے راستے پر ہے، اچھا ہے، عمدہ ہے، ازکا ہے، مزکا ہے، ہر طریقے سے بے عیب اور پاک اور صاف اور شفاف ہے. اور پھر فرماتے وختار امتی علی الامم، میری امت کو تمام امتوں میں اللہ نے منتخب فرما دیا ہے. وختار من امتی اربعۃ قرون، اور میری امت میں 4 دور کو پسند فرمایا، قرن اول، قرن ثانی، قرن ثالث، قرن رابع. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب ساری دنیا میں سب سے بہتر ہے نبی اور رسول کے بعد. میرے اصحاب کا زمانہ بھی سب سے بہترین زمانہ ہے. میرے اصحاب، میری امت بھی ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور منقبت کو بیان فرمایا. پھر دوسری جگہ فرماتے کہ اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القى حب اصحابہ فی قلبی، القى حب اصحابی فی قلبی، کہ جب اللہ میری امت میں سے کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے دل میں میرے اصحاب کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ اس امت میں خیر کے دروازے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے والہانہ محبت کی بنیاد پر ہی کھل سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میرے صحابی سے، میرے اصحاب سے محبت یہ اس امت کے لیے خیر کے دروازوں کو کھول سکتا ہے. اگر اللہ کے نبی سے کے صحابہ سے محبت نہیں ہے یا کسی ایک صحابی کی بھی کو بدگوئی اور بدکلامی اور کچے الفاظ سے یاد کیا گیا تو یاد رکھیے خیر کے ایک نہیں، 2 نہیں، سارے دروازے بند ہو سکتے ہیں اور ایمان کے اندر خرابی پیدا ہو سکتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی فجعل لی بینہم وزراء وانصارا واصحارا فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل. یہ طبرانی کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے لیے چن لیا، منتخب فرمایا، مجھ کو چنا پہلے اور پھر میرے لیے میرے اصحاب کو چنا اور میرے لیے ان کے درمیان وزراء کا انتخاب فرمایا، ان کو میرا معین اور مددگار بنایا، ان کو ان کے درمیان میرے لیے دامادی اور سسرالی رشتوں کو قائم کیا. اور پھر فرماتے ہیں فمن سبہم، بڑے جلال کے ساتھ، جو ان کو گالی دے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، اس پر لعنت ہو اللہ کی، فرشتوں کی اور دنیا کے تمام انسانوں کی اس پر لعنت ہو. ایک پہ نہیں، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اللہ کی لعنت کہہ کر کے، بے شمار فرشتوں کی بھی لعنت ہو پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. فرماتے ہیں والناس اجمعین، ساری دنیا کے انسانوں کی، سارے آدم کی اولاد کی اس پر لعنت ہو، ابھی بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا. فرماتے ہیں لا يقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کے دن نہ فرائض کو قبول کرے گا اور نہ نوافل کو قبول کرے گا. لے جائے گا، پٹارا لے کر کے جائے گا فرائض اور نوافل کا، لیکن میرے صحابہ کو تو نے گالی دیے، ہٹ جا،
تجھے نہ حوض کوثر پہ کھڑا کیا جائے گا، نہ پانی پلایا جائے گا، کچھ نہیں، دور کھڑا رہے۔ آج اللہ اور اس کا نبی تجھ سے ناراض ہے، تو نے ان لوگوں کی شان میں گستاخیاں کی تھی دنیا کے اندر، تو نے زبان درازی کیا تھا، تو نے اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے دنیا کے سامنے اصحاب نبی کو بے حیثیت بنانے کی کوشش کی تھی۔ آج اللہ کے دربار میں تو راندہ درگاہ کر دیا جائے گا۔ آج تیری ایک نہ سنی جائے گی، نہ تیرے نوافل کو دیکھا جائے گا، نہ تیرے فرائض کو دیکھا جائے گا۔ اور پھر وہ حدیث کہ جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی وجعلنی اصحابا واخوانا واصہارا سیجیء قوم بعدهم یعیبونہم وینقصونہم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ پر عیب جوئی کرنے والے، ان کی منقصد کو بیان کرنے والے لوگ قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اگر میرے صحابہ کو گالی دے رہے ہیں تو بڑے جلال میں فرمایا فَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ۔ اے لوگوں سن لو، ایسے بدبخت انسان، ایسے مردود انسان کہ جن کی زبان درازی کے آگے حضرات صحابہ نہ بچ سکے ہوں، ان کی عیب جوئی اور ان کی منقصد کو بیان کرتے ہیں، آپ فَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ، ان کے ساتھ نہ کھانا نہ ان کے ساتھ پینا، وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، اور نہ ان کے ساتھ رشتہ داریوں کو قائم کرنا، وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان کے نماز جنازہ بھی نہ پڑھنا، وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ، اور نہ ان کے ساتھ کوئی نماز ادا کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ راندہ درگاہ ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر۔ اس لیے ان کا مکمل ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے کہ جو لوگ حضرات صحابہ پر لعن طعن کرتے ہیں اور حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ آخر میں آپ کے سامنے مشہور محدث، عظیم جلیل القدر محدث حضرت ابو زرع رازی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق، کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اصحاب نبی کی تنقیص کر رہا ہے تو جان لو کہ یہ زندیق ہے۔ اور کیوں؟ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَالْقُرْآنُ حَقٌّ وَمَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ، اس لیے کہ اللہ کا رسول تو حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور جو کچھ آیا ہے قرآن کریم کے اندر سب بالکل حق ہے۔ وَإِنَّمَا أَدَّى ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَيْنَا الصَّحَابَةُ وَهَذِهِ الزَّنَادِقَةُ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا شُهُودَنَا يُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَىٰ۔ یہ حضرات صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، تنقیص کر رہے ہیں، ان کی عظمت اور ان کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ قرآن و حدیث کا ذخیرہ، دین اسلام کا جو ذخیرہ ان کے ذریعے سے آیا ہے وہ باطل ہو جائے، اس کی بلند و بالا عمارت زمین بوس ہو جائے اور زمین پر گر جائے۔ جن کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت نہ رہے گی تو قرآن کی عظمت بھی باقی نہیں رہے گی، احادیث نبوی کی عظمت بھی باقی نہیں رہے گی، دین اسلام کی عمارت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے لوگوں کو زندیق کا قلادہ پہنانا اور ایسے لوگوں کو لعنت بھیجنا ہر مسلمان کے لیے ضروری اور لازم ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی عظمت اور منقبت کو جتنا بیان کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں مرکز تحفظ اسلام ہند اور مولانا ارشد مدنی آفیشیل چینل
میں اس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے چینل جڑے ہوئے ہیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں، یہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھروں میں عظمت صحابہ کے واقعات اور قصے اور ان کی تاریخ کو، ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، ان کو سنا جائے، ان کو پڑھا جائے، تاکہ جو لوگ کبھی بھی کسی بھی زندگی کے موڑ پر اگر کسی صحابی کے بارے میں کوئی کچا لفظ بیان کرے تو اس کو منہ کو پکڑ سکے اور یہ کہہ سکیں کہ لعنت ہو اللہ کی تمہاری شرارتوں پر، تمہارے ان الفاظ پر، میرے صحابہ تو ممتاز ہیں، میرے نبی کے جانثار ساری دنیا میں سب سے افضل ہیں، نبی اور رسولوں کے بعد۔ اللہ ان کی عظمت کو، ان کی شان کو ہمارے دلوں میں قائم رکھے، اور تحفظ اسلام ہند کے ذریعے سے جو دین کی دعوت اور عظمت صحابہ کی تاریخ اور سیرت جو پیش کی جا رہی ہے، اللہ ان کو بھی قبول فرمائے اور مثمر ثمرات بنائے، اور ان کے دین کی خدمت کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔